الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسول الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سامعین کرام، اسلامی کیلنڈر پر یہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، ذو الحجہ۔ اس مہینے کو اللہ پاک نے دو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی تو اس کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن حج
اس مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ مہینہ بھی خاص ہے اور اس مہینے کی 9 تاریخ بھی خاص ہے۔ اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، اور حج نام ہے میدان عرفات میں حاضر ہونے کا۔ جو عرفات میں پہنچ گیا 9 ذو الحج کو، اس کا حج ادا ہو گیا۔ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں مہنگائی کے باوجود، لوگوں کے وسائل محدود ہونے کے باوجود، لاکھوں فرزندان توحید پوری دنیا سے جمع ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور مینا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آج 4 ذوالحج ہماری تاریخ ہے اور 5 تاریخ کو مینا روانہ ہو جاتے ہیں، 9 کو حج ہوتا ہے۔ اور حج کی یہ خصوصیت ہے، نماز روزے کی نہیں ہے، کہ جو عرفات کے میدان میں حاضر ہو گیا، اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرمائے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقعوں پر شیطان بہت رویا، بہت واویلا کیا، سر میں خاک ڈالی۔ ایک بدر کے موقع پر کہ تھوڑے ہو کر فتح پا رہے ہیں اور آسمان کے فرشتے ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ دنیا والے صحابہ کی شان نہیں سمجھ سکتے، فقط صحابہ کی ایسی جماعت ہے کہ جن کی مدد کے لیے آسمان سے جبریل ملائکہ کو لے کر آئے۔ اور ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے جبریل امین، حضور آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا سب صحابہ سے یہ صحابہ افضل ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور، جو ملائکہ میدان بدر میں آئے تھے اللہ کی اجازت اور حکم سے، وہ بھی اسی طرح سب ملائکہ کے سردار ہیں۔ اور دوسرا یہ دن ہے عرفات کا، 9 ذوالحج کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اللہ سب کو بخش رہا ہوتا ہے، وہ کارا ہے، گورا ہے، نیک ہے، بد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی ملک کا ہے، کوئی زبان بولتا ہے۔ رب فرماتا تو میرے دروازے پر آیا اور تو نے میری رضا کے لیے، اب تو واپس نہیں جائے گا، پہلے میں تجھے جھاڑ کر صاف کر پاک کر کے نہیں بھیجوں گا۔ اور اس دن پھر شیطان بہت روتا ہے، بڑا گریہ زاری کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سپرد یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے حج نہیں کیا، اگرچہ اجازت ہے کہ زندگی میں کبھی کر لو، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ، سامان 100 برس کا، بلکہ خبر نہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا فَلْيُعَجِّلْ، اسے جلدی حج کرنا چاہیے، یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ آرام طلبی کی وجہ سے نہیں جاتے، مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لو، قربانی کے مسائل آپ کو معلوم ہے، وہ بھی چل رہا حدیث انشاءاللہ برکت کے لیے پیش کروں گا۔ یہ مسئلہ بھی سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات سے واپس آ کر شام کو میں نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، مولا کریم میری اس امت کو، جو صحابہ حاضر تھے اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والے یہی تھے، اور یہ کل حضور کی امت یہی تھی، 1.25 لاکھ، یا اللہ ان کو بخش دے۔ آج نبی کتنا پیار کر رہا ہے امت کو، اور امت کو پتہ ہی نہیں، اتنا غمخوار اور اتنا ہمدرد اور امت سے پیار اور محبت کرنے والا صفحہ ہستی نے کوئی پیغمبر نہیں دیکھا، کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ رب نے کہا میرے حبیب
میں تیری دعا رد نہیں کر سکتا، میں نے بخش دیا لیکن ظالم کو نہیں بخشوں گا، اس نے میرے بندے پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ جو کشتیاں ڈبو رہے ہیں یہ بھی تو ظلم ہے نا، اور ظلم عظیم ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، نبی پاک پجمردہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب آگے پھر عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ حرم میں ہے، عرفات حرم سے باہر ہے، رات وہاں گزارتے ہیں۔ مزدلفہ حضور نے رات گزاری، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھے۔ صبح کے وقت سرکار مسکرانے لگ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت مبارک نہیں ہے یہ وقت مسکرانے کا۔ تو آپ نے پھر فرمایا میں نے کل شام کو اللہ کی جناب میں عرض کیا تھا کہ میری امت کو بخش دے۔ رب نے فرمایا پیارے میں بخش دیتا ہوں، پر ظالم پر مجھے بڑا غصہ ہے، انہیں میرے بندے پر ظلم کیا ہے، اسے میں نہیں بخشوں گا۔ اور اب پھر میں نے دعا کی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد معلوماتک، اے اللہ نبی پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنے تیرے ریگ کے ذرے ہیں، جتنے سمندروں کے پانی کے قطرے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنی تیری مخلوق کے جسم پر بال ہیں، جتنے تیرے اسماء حسنی ہیں، میرے مصطفیٰ پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ واہ پیارے نبی، واہ پیارے نبی، اپنے صحابہ سے کتنا پیار فرما رہے ہیں۔ میں نے اب دوبارہ دعا کی ہے یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ رب نے فرمایا تو میں ظالم کو تو نہیں بخشوں گا۔ میں نے عرض کی مولا کریم مظلوم پر ظلم کیا ہے، مظلوم کو جنت دے دے، ظالم کو بخش دے۔ میرے کریم نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ باپ پیارے نبی تیری سنگت میں 1.25 لاکھ عرب کے بدو آنے والے وہ بخشش لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ پڑھو درود پاک میں اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ اے مولا کریم ہماری طرف سے میرے نبی کی شان کے مطابق انہیں جزا عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق میرے رسول کو جزا عطا فرما، اس سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، بس درود پاک پڑھ لو تو اتنا کافی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رحمتوں کے پھول نچھاور کر میرے اللہ اس محبوب کریم پر جو اپنی امت کا اتنا ہمدرد اور خیرخواہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا میں ترجمہ کرنے لگا کہ آقا کریم نے مدینہ پاک میں 10 سال گزارے، یہ اپنی مدنی زندگی ہے، 10 سال، اور ہر سال ہی آپ قربانی دیا کرتے تھے۔ ہمارے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، امام اعظم، کیا بات ہے، ہمیں نبی ملا تو رسولوں میں اعظم، ہمیں عمر ملا تو فاروق اعظم، ہمیں غوث ملا تو غوث اعظم، امام ملا تو امام اعظم۔ ساری عظمت رب نے اس امت کو عطا فرما دی۔ کنتم خیر امت، یہودیوں تم بھی نہیں مقابلہ کر سکتے، عیسائیوں تم بھی نہیں مقابلہ کر سکتے، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہیں جاؤں گا، اور کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت میں نہ جائے گی۔ قربان جائیے۔
میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں سرکار کے کیا فضائل بیان کروں، میں تو حضور کی امت کے فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ، اتنے غوث، اتنے کتب، اتنے ولی، اتنے علماء، اتنے محدثین، مفسرین، متکلمین، فقہا کسی امت میں نہیں ہوئے جو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ یہ گلشن بڑا آباد ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہر سال حضور قربانی دیا کرتے۔ ہمارے امام اعظم نے اس سے استدلال کیا ہے اور ان کا یہ مسلک ہے، موقف ہے کہ ہر سال قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ امام شافعی سنت مؤکدہ فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے نہیں ہے واجب ہے قربانی، یعنی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن ظاہر مالی عبادت ہے تو جس کے پاس مال ہوگا وہی قربانی دے سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحج جو قربانی کا دن ہے، اس دن آدم کے بیٹے کا اللہ کی جناب میں کوئی عمل اتنا مقبول نہیں جتنا جانور کا خون سے بہانا اور جانور ذبح کرنا۔ ان لوگوں کی سوچ صحیح نہیں ہے کہ اتنے جانور ذبح کرتے ہو، اتنا تو گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو وہ بڑے مسلح ہیں، قوم کے بڑے ہمدرد ہیں، محب وطن ہیں، کہتے ہیں یہ رقم ساری اکٹھی کر کے یتیم بچیوں کی نکاح کرو، بیوہ عورتوں کی کفالت کرو، مریضوں کی خدمت کرو۔ ماشاءاللہ، یہی پیسہ تمہیں نظر آیا ہے رفاع عامہ کے کاموں کے لیے جو تم ایسے اڑاتے ہو، وہ کمائی کدھر جاتی ہے؟ سن لے میرے دوست، میرے آقا کریم نے جب حج فرمایا تو 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ یہ 100 اونٹ، بڑی مزے کی بات یاد آ گئی، یہ 100 اونٹ جناب سیدنا مولا علی مشکل کو شاہ کہہ دو، روحانی مشکل آسان کرنے والے ہیں، اور جس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ اس لفظ کو بڑا عجیب سمجھے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، جنہیں ضرورت ہے وہ بتاتے ہیں۔ ولیوں کے سردار ہے اور ولایت روحانی ارتقاء کا نام ہے، اور جہاں کوئی ولی رک جاتا ہے علی کا ہاتھ اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے۔ تم نے اس مدرسے میں داخلہ ہی نہیں لیا، وہ نصاب ہی نہیں پڑھا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، نگاہ مرد محمد سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے تو علی کا ہاتھ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں حالانکہ نقشبندی سلسلے کے ہیں، وہ فرماتے کوئی ولی پہلی امتوں میں ہو، اس امت میں ہو، ولایت کے درجے پر نہیں پہنچا جب تک علی مرتضیٰ کی روحانیت نے مدد نہیں فرمائی۔ میں تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، 8 جلدوں میں عربی زبان میں ہے، ہندوستان میں چھپی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور مرزا مظہر جان جانا کے مرید ہیں، وہ صاحب کرامت صاحب کشف تھے۔ علی المرتضیٰ 100 اونٹ لے کر آئے ہیں۔ اب یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میقات سے جب احرام باندھا جاتا ہے وہاں سے نیت کی جاتی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، قران ہے، تمتع ہے اور افراد ہے، صرف حج کرنا۔ 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ جب سرکاری خدمت میں حاضر ہوئے حضور کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ یمن کے قاضی بنا کر حضور ان کو بھیجا تھا۔ اب وہ تفصیل میں بتاؤں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پہلی بات جو سرکار نے پوچھی علی المرتضیٰ سے، اچھا یہ بتاؤ میقات پر تم نے نیت کیا کی ہے؟
اے پوری پیری مریدی کی بنیاد ہے، جس مقام پر نہیں وہ کچھ بھی نہیں، خواہ پیر ہو کچھ نہیں، مرید ہو کچھ نہیں۔ علی کیا نیت کی تھی بتا دیتے، حضور میں نے حج کی ہے، یا میں نے قران کی ہے، یا تمتع کو کی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جب نیت کی نا، یار کی یہ جگہ ہے، یہاں یار نہ ہو یاری نہیں، ہر دم ساتھ ہو، ہر دم ساتھ ہو۔ میں نے اللہ کی نام میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں وہ نیت کرتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے کی ہے، یعنی میری کوئی نیت نہیں، میرے آقا وہ ہیں، میرے نبی وہ ہیں، میرے امام وہ ہیں، میرے پیشوا ہے، مقتدا ہے، میں ان کی ہدایت کے مطابق جا رہا ہوں۔ اور یہ اونٹ میں لایا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا، اونٹ کے سینے میں اس کا ایک گھٹنا باندھ کرنا، آپ کو اس کو معلوم ہوگا، اس کے سینے میں نیزہ مارتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں، ذبح نہیں کرتے اونٹ کو، نہر کرتے ہیں، پھر وہ گر جاتا ہے، پھر ذبح کرتے ہیں، تو نہر۔ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 5 اونٹ لاؤ اور میں خود نہر کرتا ہوں۔ میرا نبی مجاہد تھا اور میری طرح ملا نہیں تھا، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور، وہ جہاد میں جانے والے، وہ خیبر، بدر، طائف، حنین فتح کرنے والے، مکہ فتح کرنے والے، 14 طبق فتح کرنے والے، زمین و آسمان پر حکومت میرے رب نے عطا فرمائی۔ تیرا سکہ رواں اس جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب زیر نگی، یا رحمت للعالمین تجھ سے کوئی نہیں۔ اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا ہے، اور کوئی اور مطالعہ کرنا چاہے میں اسے دکھا سکتا ہوں۔ یہ لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، برکت النبی فی الہند، حدیث کا علم یہ لایا ہندوستان میں۔ مجدد الفسانی کی ہم اثر ہے، آپ نے لکھا ہے کہ جب وہ 4 یا 5 اونٹ آتے تھے نا، ہم تو کہتے ہیں اونٹ سے یہ کون سی کل سیدھی، میں کہتا ہوں ساری سیدھی ہیں جو حضور کی نظر میں آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کر آگے بڑھتا تھا کہ یہ سب سے پہلے مجھے حضور سے بابر ہو۔ نشود نصیب دشمن کی شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یہ تیرا خنجر دشمن پر نہیں چلنا چاہیے تھا، تیری محبوبوں کے سینے، تیرے دوستوں کے سینے حاضر ہیں، ہم پر چلا۔ اور مجھے امیر خسرو بھی یاد آ رہے ہیں، آپ فرماتے ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آگے روزے بشکار خائی آیا۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، یہ جنگل کا جانور ہے اور اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ اس کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں، پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ جنگل کے سارے ہرن اپنے سر ہتھیلی لے کر پھرتے ہیں کہ تو آئے اور ہمارا شکار کرے، ہم سر پیش کریں۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آ کے روزے بشکار خائی آمد۔ وہ مسئلہ ہی نہیں سناتا، میں کوئی ذوق بھی تازہ کرتا ہوں، اور کسی اور مسئلے میں جا کر جمعہ پڑھ لو، انشاءاللہ مسئلے تو ہوں گے، بڑے بڑے عالم ہیں، ذوق کسی میں نہیں ہوگا، بے ذوق ملا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کافی کبھی بھی آپ نے قبلہ ضیاء الامت کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ لندن کی جامع مسجد میں گئے، وہاں مصریوں کا
مصریوں کی بہت بڑی مسجد، بڑیا کتب خانہ لائبریری، وہ جامع ازہر کے فارغ تھے ماشاءاللہ، پینٹ کوٹ نکٹائی، داڑھی غیر، مونچھیں غیر، اور میزبان بن گئے۔ انہوں نے ہمیں کافی پلائی، اس میں چینی بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، کون بھی یہ کاڑھا ہے، ایسی کافی میں نہیں پلاتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوثر و سلسبیل کے جام بھر کر میں پیش کروں، شراباً طہورا کے جام پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ظاہر فرمائے اور یہ اشارہ فرما دیا 63 سال عمر مبارک پوری ہو جائے گی، ہم چلیں گے۔ باقی سرکار نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ باقی تم ذبح کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف سے ایک گائے قربانی کی ہے۔ اس سے مسئلہ پتہ چل گیا کہ 7 آدمی شریک ہونے ضروری نہیں ہے، اگر جان تکڑی ہے تو ایک ہی قربانی 7 آدمی کو دے دے۔ اور پھر سرکار نے باقی ازواج مطہرات کو بھی فراموش نہیں فرمایا، ایک گائے سرکار نے باقی ازواج مطہرات کی طرف سے دے دی۔ اگر آپ کوئی روایت ایسی پڑھیں نا، ہو سکتا ہے الصراط المستقیم میں آپ مطالعہ کریں۔ ویسے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے تاکہ پڑھنے والا مخمصے میں نہ پڑ جائے کہ ایک سفر میں 10 صحابہ نے اونٹ ذبح کیا ہے قربانی کا، تو 10 تو نہیں شریک ہو سکتے، 8واں نہیں ہو سکتا، 6 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قربانی واجب نہیں تھی، یہ نفلی قربانی تھی، نفلی قربانی میں وسعت ہے۔ وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے، میں نے ابھی کتاب کو مس نہیں کیا۔ یہ حدیث ایک سن لو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، کتابیں سن لو، احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ترمذی، 5 کتابوں یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قربانی ذبح فرمائی، اور یہ مستحب ہے، اگر آدمی کر سکتا ہے خود ذبح کرے۔ ایک نہیں 2 مینڈے سینگ والے، اور آپ پسند کرتے تھے کہ آنکھ بھی سیاہ ہو، منہ بھی سیاہ ہو، پیٹ بھی سیاہ ہو، پاؤں بھی سیاہ ہو، جسے کجلا ہماری زبان میں کجلا کہتے ہیں۔ ایسے 2 دمبے آپ نے منگوائے اور ان کو آپ نے ذبح فرمایا۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، وہ آیت اس میں آپ نے ان صلاتی و نسکی، نسک قربانی کو کہتے ہیں، اس کا ذکر انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، وانحر میں بھی اس کا حکم ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اب جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتانے لگوں گا، سب اہم ہیں، غیر اہم کوئی نہیں۔ حضور نے اس وقت پھر دعا مانگی ہے، دعا عبادت ہے۔ اللہم من کا والا کا، اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں۔ عن محمد، یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما۔ و امت،
اور میری امت کی طرف سے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے یہ تکبیر پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ نے ایک جگہ قربانی ذبح فرمائی، اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ گئے؟ حضرت حبیش یہ تابعی ہے، فرماتے ہیں میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ 2 قربانیاں ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور ایک تو آپ کی ہوگی، دوسری؟ فرمایا مجھے حضور نے حکم فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے بھی قربانی کیا کرنا، میں حضور کی طرف سے کر رہا ہوں، حضور نے امت کی طرف سے کی ہے۔ یا فقہا سوال پیدا کرتے ہیں کہ ایک قربانی اور ساری امت کو آپ نے شامل فرما دیا، اور ہے مینڈا، اس میں تو دوسرا آدمی نہیں شامل ہو سکتا۔ اور کہا چپ کر مولوی، میرے رسول کی یہ خصوصیت ہے، سارے فتوے اپنے پاس رکھ، میرے رسول کی خصوصیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ جو میری امت کے قربانی نہیں دے سکتے، ایک شخص حاضر ہونے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس منیہ ہے، منیہ اس جانور کو کہتے ہیں، اب شہروں میں تو نہیں ہوتا نا، دیہاتوں میں ایک آدمی کے پاس بھینس نہیں ہے، اس کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس 2 ہے، ایک میں تجھے دے دیتا ہوں، دودھ پی لے، جب خشک ہو جائے گا میں واپس لے آؤں گا، اس کو منیہ کہتے ہیں۔ میرے پاس منیہ ہے، وہ ذاتی ملک نہیں ہوتی۔ کیا میں ذبح کر سکتا ہوں؟ فرما نہیں، اور نہیں ذبح کر سکتا۔ ہاں میں تجھے متبادل بتاتا ہوں، یہ نبی کی رحمت ہے۔ فرمایا اس دن ذبح کے دن، عید کے دن 10 ذوالحج کو بال بنواؤ، مونچھیں کاٹو، ناخن اتارو، زیر ناف بال صاف کرو، یہ تیری طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ استطاعت ہو تو میرے دوست، اگر حضور نے امت کی طرف سے کی ہے تو امت کو بھی نبی پاک کی طرف سے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ استطاعت ہوگی تو تب ہی کرے گا نا، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرے، وہ نہ چھوڑے، پہلے اپنی قربانی دے پھر آقا کریم کے نام پر، اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو خاتون جنت کے نام پر بھی دے، مولا علی کے نام پر دے، حسنین کے نام پر دے، اپنے پیر و مرشد کے نام پر دے، کرتا جائے 100 کو تو نہیں پہنچ سکتا جہاں نبی پہنچا ہے، لیکن فضیلت ہے، برکت ہے اس میں، اور روحانی بڑے فوائد ہے اس میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عید کی نماز انشاءاللہ 5:45 بجے۔